لیکن کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ہماری بڑی دل آزاری ہے۔ تو میں نے ان سے سمجھنے کی، پوچھنے کی کوشش کی، تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے 2 شہزادوں کی بات کی ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اور معاملہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ اشتعال کی بات کر رہے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بات کی جو کہ ابھی اسٹیج پر موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے، پورے اس اجتماع کی طرف سے، مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری حفظہ اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں، توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزاء اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس تک میری یہ آواز پہنچے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں، اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف، کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے،
ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے۔ یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی دیگر مذہب سے، چاہے ہندو ہو، کرسچن، بدھ، جوز۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم یکسانیت پہ بات کریں، اختلاف کی بات نہ کریں۔ اختلاف ہے، اسی لیے اب اگر میرے لیکچر سنیں گے، اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت۔ میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلافی نہیں ہوتا ہے، انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، قرآن اینڈ بائبل ایٹ آف سائنس، اور ان نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں، نعوذ باللہ، سائنٹیفک، اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا۔ تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے؟ میں نے کہا اہلاً و سہلاً۔ یہ 2000 کی بات ہے، جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے، اور اللہ کی مدد تھی، صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا 2000 میں 1 اپریل میں، ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے جو ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے، میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا۔ اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر، جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے، تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیز ریزڈ سیریس کوسچنز اگینسٹ دی بائبل، آئی ول ہیو ٹو ریڈ اٹ اگین۔ مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسٹر کی فداوا، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے، کچھ لوگ بھول گئے۔ تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو، اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو، بائبل کو پڑھو۔ آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے، آپ وید کو پڑھیے، بھگوت گیتا کو پڑھیے، اپنشد کو پڑھیے۔ اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب، جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں، اس کو سمجھو، پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ایک تقریر کی ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں، اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا، اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے، سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے، وید، اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا، اور وید کے بعد اپنشد، اسے کہتے ہیں شروتی۔ ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں شروتی، ایک کو کہتے ہیں اسمرتی۔ شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے، خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی ہے۔ تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد۔ آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 6، شلوک نمبر 2، منترا نمبر 1، ایکم ایویدتیم، یہ سنسکرت ورڈ ہے، ایکم ایویدتیم مینس خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ آپ اگر شویتا سوتر اپنشد پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 4، شلوکا نمبر 19، اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی، پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج، پینٹنگ، فوٹوگراف، اسکلپچر، آئیڈل۔ ناتسر پرتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اور یہ چیز دہرائی گئی ہے یجروید میں،
चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 2, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14, मूसा अलैहि सलाम कहते हैं शमा इज़राइलो अदनहैन और नखद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन, ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11, I am God and besides me there is no other savior, मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 एंड बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब ड्यूटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो, आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक को कहते हैं खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है, तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख पे बहुत आसान है, आप पूछ सकते हैं शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नॉट इज बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो 4 लाइन के डेफिनेशन सूरह इखलास के डेफिनेशन में उतरता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने के लिए कि वो अल्लाह है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी भगवान की आप इबादत करते हैं, जो भी ईश्वर की आप इबादत करते हैं, ये सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, लिटमस टेस्ट जानने के लिए कि वो खुदा सही है क्या नहीं। आप जिसकी भी इबादत करते हैं उसे सूरह इखलास के ये 4 आयतों के मयार पे टेस्ट कीजिए। अगर वो इस चारों आयतों के मयार पे उतरता है, हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने में कि वो अल्लाह है। ये पूरी तकरीर मेरी लंबी है, तो भाई साहब का जो सवाल है किस तरीके से हम इस नफरत को निकाल सके, वो है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, इस आयत को मैं मुसलमानों पे भी इस्तेमाल करता हूं। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूं तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और में यकसा है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। हमारे वहाँ दिगर फिरके है, दिगर मज़ाहिब है, और जो 4 अहम मजहब है जिसके बानी है अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल,
میں اللہ مسیح انول رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں میں, وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا, اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے, اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے, آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوا نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں, اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, بریلوی کہتا ہے, مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی گلا شکوا نہیں اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے, لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز, آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے. اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے, 95%. اگر ڈفرینس ہے, اختلاف ہے تو 2%, 3%, 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بمبے میں, ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ماشاءاللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے, ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے دیگر جماعت سے بلاتے ہیں, اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ اسے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں, میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں, کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے, مجھے کوئی گلا شکوا نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی, پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوا نہیں, کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے, انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ, سنی, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں, اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے, شافعی کہتا ہے, تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے, اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے. اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں, اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ, آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں, اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں, کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو, یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے, نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے, آج مسلمان کی تعداد 25% ہے, 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور, کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو ہے حیدرآباد سے, اور ہندوازم نے یوگا دیا صحت کے لیے, آیوروید دیا ہے بیماری دور کرنے کے لیے, اور تیسری چیز Vedas for the knowledge. وید فار نالج. اسلام نے کیا دیا, اسلام نے کیا دیا بولنے لگوں تو رات دن پورا سال بھی تقریر کروں تو کم ہے. لیکن آپ کے 3 باتوں کے جواب دوں گا. آپ کے ہندوازم میں یوگا دیا برابر, کتنے ہندو لوگ یوگا کرتے ہیں؟ Maybe 1-2%. 1-2% مان لو صحیح ہے. ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کرا 5 بار نماز پڑھنے کے لیے, 5 بار نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے مسلمان 5 بار نماز پڑھتے. اور میں نے ایک تقریر کیا ہوں جس کا نام ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس. صلاح آپ کو رہنما دکھاتا ہے سیدھے راستے پر. اور اس تقریر میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جسے کہا جاتا ہے میڈیکل بینیفٹس. پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی ہے, میڈیکل بینیفٹ بھی لمبے ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جو پوزیشن ہے, سلام میں ہمیں کھڑے رہنا پڑتا ہے, رکوع کرنا پڑتا ہے, سجدہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ پوزیشن کی وجہ سے کئی آپ کی ہڈیوں کی آرتھوپیڈک بیماریاں دور ہوتی ہے. اور سجود جو ہے صلاح کا سب سے بہترین پوزیشن ہے. سجدہ میں ہم اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین پہ لگاتے اور کہتے
اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحان ربنا اعلیٰ، گلوری بی ٹو اللہ. آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو قابو میں نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے، کیونکہ اپنا مائنڈ بھٹکتا ہے، اپنا ذہن. تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ذہن کو قابو کرنے کے لیے آپ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے، سب سے ہمارے عظیم جسم کے اونچے پارٹ کو ہم ہمبل کرتے ہیں اور کہتے سبحان ربنا اعلیٰ، گلوری بی ٹو اللہ 3 بار. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم وی آر سبمٹنگ آور ول ٹو گاڈ. یہ کرتے ٹائم پہ کئی فائدے ہوتے. فرش تو لمبی ہے، 2-3 چیز کہوں گا. آپ جب ہمارا جسم جو ہے، اکثر لوگ پورے دن کھڑے رہتے، کبھی کبھی لیٹتے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو خون ہمارے چہرے میں زیادہ جاتا ہے. جب خون چہرے میں زیادہ جاتا ہے تو جو چہرے کی چمڑی ہے وہ اور ہیلدی ہوتی ہے. آپ کو کئی چہرے کی چمڑی کی بیماری دور ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے؟ دیر از ایکسیس آف بلڈ فلوئنگ ان ٹو دا فیس. آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کئی لوگ کو سائنس ہوتے ہیں. سائنس مطلب ہمارے جو چہرے کے اندر جو ہے سائنسز ہے، میگزیلری سائنس، اسمائل سائنس. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ڈرین ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈرین ہو جاتے مطلب اس کا جو فلوئڈ ہے وہ نکل جاتا ہے. آپ کو سائنس ہونے کے چانسز کم ہے. ہم جب عام طور پہ سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں، ہمارے لنگس کی جو ہوا ہے 2/3 2/3 حصہ ہوا باہر جاتا ہے، ہوا اندر آتا ہے. پوری ہوا باہر نہیں جاتی، انلیس آپ جان بوجھ کے کریں گے جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جو پیٹ کے جو ایبڈومینل پارٹس ہے وہ لنگ کے نیچے کے حصوں کو دباتے ہیں. جب دباتے ہیں تو وہ ریسیڈوئل ایئر، میڈیکل میں کہتے ہیں ریسیڈوئل ایئر، وہ 1/3 حصہ جو ہوا کا ہے ہمارے پھیپھڑے میں وہ بھی باہر نکلتا ہے. تو ہم سجدے میں جب سانس لیتے ہیں ہم کو فریش ایئر اور آتی ہے. تو فریش ایئر آنے کے وجہ سے ہمارے پھیپھڑے کی صحت اچھی ہوتی ہے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں لیس چانسز ہے ہرنیا ہونے کا. اور کئی فرشتے ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہمارے جو تھائی مسلز ہے اس کے اوپر زور آتا ہے. ہمارے تھائی مسلز آف کاف مسلز کو کہتے ہیں ایک دوسرا دل. ہمارا دل جو ہے ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو. ہم جب نیچے اٹھتے ہیں سجدے سے قیام پہ اور قیام سے رکوع پہ رکوع سے واپس جاتے سجدے میں تو آپ دیکھیں گے پریشر آتا ہے کاف مسل پہ. کاف مسل کو کہا جاتا ہے پیریفرل ہارٹ. یہ ہارٹ مطلب یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے باقی حصوں کی طرف، ہیلدی رہتا ہے. آپ یوگا کی بات کرتے، بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، لیکن ہم مسلمان یہ میڈیکل بینیفٹس کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ جو میڈیکل بینیفٹس ہے ہمارا سائڈ ڈش ہے. سائڈ ڈش نا ہماری بریانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بینیفٹ تو ایسا ہی مل جاتا ہم کو. کوئی بھی مسلمان ورزش کرنے کے لیے صلاح نہیں کرتا، صلاح کرتا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ورزش بھی ہو رہی ہے، صحت بھی ہو رہا ہے. میں کبھی جم میں جاتا ہی نہیں ہوں. مجھے لوگ پوچھتے جم میں کتنے بار جاتے؟ میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم، میں پڑھتا ہوں 7 ٹائم. تہجد آدھا گھنٹہ پڑھو، 2 گھنٹہ پڑھو، 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں. ورزش دیکھو کل بیمار ہونے کے باوجود میں 4 گھنٹہ کھڑا تھا کہ نہیں اسٹیج کے اوپر صلاح کی وجہ سے. تو یہ میری ورزش ہے. میں قرآن کے ڈبے اٹھاتا ہوں، مجھے نوکر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اسلام میں جو صلاح ہے وہ دوسرا نمبر ہے، 2nd پلر آف اسلام ہے. آپ جو یوگا کی بات کر رہے تھے، آپ کے لوگ 1 یا 2% نماز پڑھتے برابر. مسلمان 5 ٹائم بھلے نے جمعہ تو پڑھتے، نماز پڑھتے کیا نہیں. 5 ٹائم کوئی بولے گا 10%، 20%، لیکن جمعہ تو پڑھتے. 80% تو پڑھتے، 90% تو پڑھتے جمعہ. ہفتے میں 1 بار کم از کم پڑھنا چاہیے، 5 بار. تو آپ کی جو ہندوازم میں یوگا کہا گیا، ہمارے اس میں صلاح، اس پہ تقریر 2 گھنٹے کی میری ہے. آپ کا دوسرا، آپ نے کہا آیوروید، ہمارے میں طب نبوی ہے. طب نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا حدیث میں کس طریقے سے آپ کئی بیماری کو دور کیسے، اسے کہتے طب نبوی. اور اگر آپ دیکھیں گے پڑھیں گے ہسٹری کو، ہسٹری جب آیوروید بھی ہے کیا آیوروید ہے، لیکن سب سے فیمس کون سی ہے؟ ایلوپیتھی برابر. جب ہم 8ویں اور 9ویں صدی 8th اور 9th سینچری آپ پڑھیں گے تو یورپین کہتے ڈارک ایجز، اندھیرا دور. وہ اندھیرا ان کے لیے تھا، دنیا کے لیے نہیں. ہم مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی چوٹی پہ تھے. وہ فرنگی لوگ
यूरोपियन, वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे. आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाद किया? अल बिरूनी, मुसलमान. Sorry? ये जो जीरो जीरो है ना, जीरो Yeah. जीरो किधर से आया? जीरो किधर से आया? Aryabhatta. आर्यभट्ट, बराबर, वो भी था. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने. जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम. केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते हैं गेबर. गेबर ने जाबिर इब्ने हय्यान, जाबिर इब्ने हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था. ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल. अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते हैं इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट. तो जाबिर इब्ने हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से इजाज हुआ अल्कोहल. आप अगर पढ़ेंगे इतने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्ने सीना, किताबें लिखी गई है. स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया. तो आप अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है. आप समझ रहे? Yeah. कई ज्यादा है. आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे लिए हिदायत के लिए कुरान है. कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुनी आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I know little Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं. Uh-huh. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran, global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए. अगर आप साइंस का मुताला करेंगे, साइंस का, और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, और इसको परखेंगे, जितने भी किताब, चाहे बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से परखेंगे तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं. मैं नॉर्मली बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि कुरान में लिखे है ताल इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. आपके वेद में लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लेता है. ये सही है? वेद में तो लिखा है ना, साइंटिफिकली सही है? Yeah. क्या सूरज धरती के चक्कर लेता है? Ja- लेता है क्या नहीं लेता है? Dr. Saab, actually he is not fluent with Urdu, so Okay, if you read the Ved, it's mentioned in the Ved that the sun takes circles around the earth. I'm asking you a question. Yeah. No, Earth is rotating around the sun. Sorry? The Earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means there's a scientific error. What does the Quran says? Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll go through that. You should see it. Yes. So if you hear that talk, you'll see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, so Ved also has got, I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple, there's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of Standard 2 and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. Huh? When you read a book of Standard 2 and a book of PhD, Yeah. both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Similarly, even Ved has got good points. I'm not saying no. But the points in the Quran are far superior. So Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ra'd, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ أَجْلٍ kitab. And in every age, we sent a revelation. Almighty God sent a book in every age. By name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books. Name is not mentioned. Maybe, Ved also was the book of God. I'm not saying for sure. Maybe, we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people,
Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of His revelation when He knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God, don't make idol, don't make aks. Due to passage of time, many things have been altered, have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present Ved is only a small fraction available. So all the revelations before the Quran, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name. Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time, because the message was time bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. That Muhammad is not, peace be upon him, father of any of your sons, but is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, all-wise. Because He was the last and final messenger, He was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in the Quran in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims, or for the Arabs, or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings. Rahmatan lil Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That's the reason if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. Because many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Veda and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? At least what is common between Veda and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow. Ved says, I quoted, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Natasri Pratimasti, of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned, Brahma Sutra of Hinduism, Ekkam Brahm Justa Naste, Nina Naste Naste Kinchan, Bhagwan Eki hai, Dusra nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what I mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God, would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavishya Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Amina. Further it says that this last prophet would have 4 close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had 4 companions. The 4 Khulfa Rashidin, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues, very long. So when your book clearly says there's one God, don't make images, don't make idols,
it says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there's one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? There is no idol for God. Very good. So you believe there's one God and you believe that idol worship is wrong, correct? It's not wrong, but I don't believe this is the perfect. Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong, na? How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks, correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but Very good. You don't agree? Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? no, I need to do research and everything. Then Sorry? I need to do research and Sure. everything. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes, And sure. hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. Thank you so Thank you much. very much.